بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناول ہے دست کوز اگر، جس کی قسط نمبر 72 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ نمل تم ٹھیک تو ہو نا؟ خرم نے اسے چونکاتے ہوئے کہا تو نمل آنکھوں میں آئی نمی کو تیزی سے پلکیں جھپک کر پینے کی کوشش کرنے لگی۔ خرم کچھ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے امید نہیں تھی کہ سمیر کو اس سارے کھیل کا ذمہ دار دیکھ کر نمل کو اتنا صدمہ ہوگا۔ وہ جانتا تو تھا کہ وہ سمیر کو صرف اسے جلانے کے لیے اہمیت دیتی ہے، پھر اسے ایسی تکلیف کیوں ہو رہی ہے اس کی اصلیت کھلنے پر؟ کیا تمہیں سمیر کی فطرت کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا جو تم اتنی حیران ہو رہی ہو؟ وہ تو ایسے ہی گھٹیا اور کم ظرف ہے، اور یہ بات ساری یونیورسٹی جانتی ہے۔ خرم کچھ حیران سا گویا ہوا تو نمل جو ایک ٹرانس کے عالم میں ساکت کھڑی تھی ایک دم چونک اٹھی۔ اپنی دھلائی ہوئی آنکھوں سے اس نے خرم کو دیکھا تو اس کے چہرے پر تعجب پھیلا دیکھ کر وہ زیچ ہو کر بولی، یہ بات میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں اور مجھے اس کی اصلیت جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر اس کی حقیقت کھلنے پر میری دکھی یا حیران ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ نمل کو یہ سوچ کر ہی کوفت ہو رہی تھی کہ خرم یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے سمیر کے متعلق کے انکشاف ہونے پر دکھ ہو رہا ہے۔ وہ کیا اتنی ہی فالتو ہے جو ایسے لوگوں کے لیے اپنا دل دکھانے لگے؟ ہاں، البتہ اسے خرم کے ساتھ کی گئی زیادتی پر شرمندگی ضرور محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے معذرت کس طرح کرے۔ اچھا، یونیورسٹی میں تو اس کی بڑی تعریف کر رہی تھی۔ نمل کا رکھائی سے بولنا خرم کو تپا گیا تھا۔ وہ بھی قدر تلخی سے بولا تو نمل کو اپنے الفاظ ایک دم یاد آ گئے۔ وہ ایک بار پھر جیسے شرمندگی کی گہری کھائی میں گر گئی۔ جو کچھ اس نے آج صبح کہا تھا اس کے غلط ہونے کا احساس اسے اس وقت بھی تھا، بلکہ ایک طرح سے آج کا سارا دن وہ اپنی کہی بات پر ماتم کرتے ہی گزارتی رہی تھی۔ لیکن اب سمیر کی ایک اور خامی جاننے کے بعد اس کی خجالت 100 گنا بڑھ گئی تھی۔ کتنا گھٹیا انسان تھا وہ، جو نمل کو تماشا بناتا رہا اور اپنے دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے۔ پہلے اس نے نمل کے پاس اپنے اس خبیث کزن کو بھیج دیا کہ وہ جا کے اس کے ساتھ نازیبا حرکت کرے، پھر خود ہی اس کی مووی بنائی تاکہ تمام لوگ اس بےہودگی کو دیکھ کر لطف اندوز ہوں، اور آج نمل کی منگنی ٹوٹنے کی خوشی میں اتنا پیسہ خرچ کر کے سب کو پیزا کھلانے بیٹھ گیا تاکہ یونیورسٹی میں پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کا نام سمیر کے ساتھ لیا جانے لگے۔ واقعی کسی بھی دشمن کے لیے اس سے بڑی شکست اور کیا ہوگی کہ اس کی منگیتر منگنی ٹوٹتے ہی اس کے حریف کے ساتھ مل کر خوشی کے طور پر پارٹی منا رہی ہے۔ اس نے خرم کو تو ذلیل کر دیا تھا، مگر اس نے نمل کو بھی بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آج کی اس حرکت کے بعد یونیورسٹی میں سمیر اور نمل کے متعلق جو نہ کہا جائے وہ کم تھا۔ ایک بار پھر نمل کا خون کھولنے لگا۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی جا کر ایسا ہی ایک کرارا سا تھپڑ سمیر کے منہ پر مارے جیسا اس نے خرم کو مارا تھا، اور واقعی انجام کی پرواہ کیے بغیر اس نے قدم آگے بڑھا دیے کہ بروقت خرم نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے ڈپٹ کر کہا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کے ارادے بھانپ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں ان لوگوں کو سبق سکھاؤں گی جیسا مجھے سکھایا تھا۔ خرم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے درستگی سے جملہ مکمل کیا تو نمل جو شاید یہ بات کبھی نہ کہہ پاتی ایک دم روانی میں بھول گئی، میں نے بہت بڑی غلطی کی جو میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا اور تم اس شخص کو مارنے سے روک رہے ہو جو اس کے ساتھ کر رہے تھے، بالکل ٹھیک کر رہے تھے۔ کاش میں تمہیں نہ روکتی۔ نمل کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے تھے بلکہ چاروں اور ٹھنڈی فوار برسنے لگی تھی۔ خرم کو لگا جیسے اس کے اندر ایک آگ دہک رہی تھی، جانے کب سے وہ انجانے میں آگ سے جلے جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس میں جلنے کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ اسے احساس ہی نہیں رہا تھا، اور وہ جلن اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ مگر ایک طویل عرصے بعد اس کھولن پر کسی نے ٹھنڈی ٹھنڈی فوار برسا دی کہ نہ صرف وہ جلن ختم ہو گئی بلکہ ایک تپتے صحرا میں اچانک بہار آ گئی۔ وہ بے خود سا اسے دیکھے گیا۔ کیا تھی یہ لڑکی جس کے منہ سے نکلی ایک بات نے اس کے اندر کا سارا ماحول تبدیل کر کے رکھ دیا تھا؟ اس لیے جب وہ بولا تو اس کا لہجہ بالکل دھیما اور پرسکون تھا۔ نہیں، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اگر تم اس وقت مجھے نہ روکتی تو میں اس وقت تو اتنے غصے میں تھا کہ میں اسے قتل کر دیتا۔
اچھا ہی ہوتا کہ وہ قتل ہو جاتا، ایسے لوگوں کے پاس جینے کا کوئی حق نہیں۔ نمل بدستور سمیر اور اس کے کزن کو دیکھتے ہوئے پھاٹ کھانے والے انداز میں بولی، کسے جینے کا حق ہے اور کسے نہیں، یہ طے کرنے کا حق انسان کے پاس نہیں ہے۔ جب تم مجھے اس سارے معاملے کا ذمہ دار سمجھ نہیں تھی تب تمہارا میرے بارے میں بھی یہی خیال ہوگا کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، لیکن سچ آنے کی صورت میں تم مجھے زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو پھر کسی کے مر جانے کا فیصلہ کا اختیار تمہارے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ خرم بڑے پرسکون انداز میں بول رہا تھا۔ نمل اپنا سارا غصہ بھول کر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خرم سے اختلاف کرنے کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ سمیر یا اس کزن کو جا کر کچھ برا بھلا کہہ بھی دیتی تو انہیں کون سا شرمندہ ہو جانا تھا۔ ایسے معاملوں میں خاموشی ہی بہتر تھی، دوستی ہو یا دشمنی، دونوں صورتوں میں سمیر جیسے لڑکوں سے تعلق بن سکتا ہے، لہٰذا ان لوگوں سے بچ کر رہنے کا سب سے آسان حربہ یہی تھا کہ ان سے تعلقیں اختیار کر لی جائے۔ یہ وہ سوچ رہی تھی کہ خرم اسے خاموش دیکھ کر کہنے لگا، اس لڑکے کو اس وقت اچھی خاصی پٹائی ہو گئی تھی، جو کہ اس کی سزا کے لیے بہت ہے۔ اب فار گاڈ سیک تم اس بدلہ لینے کی کوئی پلان مت بنانا۔ بس میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی۔ نمل کے منہ سے بے ساختہ نکلا، تو پھر اتنے سکون سے کیوں کھڑی ہو؟ یہ کوئی یونیورسٹی کا کیمپس نہیں ہے۔ آدھی رات کو اس ساحل سمندر پر کسی نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا یا سمیر نے ہماری کوئی پکچر لے کر فیس بک پر ڈال دی تو تم ایک بار پھر مجھ سے خائف ہو جاؤ گی کہ میں نے خود ہم دونوں کا اسکینڈل مشہور کرنے کے لیے یہ ساری حرکت کی ہے۔ بہت کوشش کے باوجود نمل اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو روک نہ سکی۔ ایک بار پھر سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں تو ابھی بھی تم سے خائف ہوں۔ چلو مان لیا تم نے اس لڑکے کو نہیں بھیجا تھا، اور ورنہ میں جانتی تھی کہ وہ ویڈیو تم نے بنوائی، کیونکہ اگر تم نے بنوائی ہوتی تو تم اپنا تھپڑ کا سین فیس بک میں نہیں شو کرتے۔ لیکن پیلس ہوٹل میں میرے پیسے تو تم نے ہی چرائے تھے نا؟ نمل نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے خاصے خوشگوار لہجے میں کہا، تو تمہیں کون سا ہوٹل کے برتن دھونے پڑ گئے جو آج تک اس بات کو دل سے لگائے بیٹھی ہو؟ میں نے اسی وقت تمہاری مدد کر دی تھی اور بعد میں تمہارے سارے پیسے بھی لوٹا دیے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر خرم کو بہت اچھا لگا تھا، تبھی سے یاد دلانے کے لیے نہیں بلکہ اس گفتگو کو تھوڑا طول دینے کے لیے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہنے لگا، اگر سنبل اور رومیلا ساتھ نہ ہوتی تو میں برتن دھو لیتی مگر تمہاری مدد نہ لیتی۔ کتنی بھلی لگ رہی تھی نمل کے چہرے پر وہ مسکراہٹ، مگر کتنی جلدی غائب ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تو خرم نے یقین بھی نہیں کیا تھا کہ نمل اس کو مسکرا کر مخاطب ہے کہ وہ منظر واقعی کسی حسین خواب کی طرح دھندلا گیا۔ اس کے سنجیدہ ہو جانے پر خرم کچھ تب گیا، تبھی چبا کر بولا، بس ایک یہی عادت ہے تمہاری جو مجھے غصہ دلاتی ہے۔ کیا ضرورت ہے اتنی ضد اور انا دکھانے کی؟ پھر اس کی نقل اتارتے ہوئے کہنے لگا، اگر سنبل اور رومیلا ساتھ نہ ہوتی تو میں برتن دھو لیتی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سنبل اور رومیلا موجود تھیں، ورنہ تم تو واقعی برتن دھونے کھڑی ہو جاتی۔ خرم کے تپے ہوئے انداز پر نمل کو بڑا مزہ آیا تھا، تبھی ایک بار پھر مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا اور وہ قدرے چڑھنے والے انداز میں کہنے لگی، تو نہیں، کیا فرق پڑتا؟ میں دھوتی نہ، تمہیں تو نہیں دھونے پڑتے۔ اگر مجھے دھونے پڑتے تو واقعی مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن اگر تم دھوتی تو میں پورے ہوٹل کو آگ لگا دیتا۔ خرم برجستہ بولا۔ نمل اس سے ایسے کسی جملے کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے اتنے اچانک اس کے اتنے ٹھوس لہجے میں کہنے پر نمل کے دل کی کوئی دھڑکن جیسے کہیں مس ہو گئی۔ وہ غیر ارادی طور پر خرم پر سے نظریں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر ایسی کوئی مصروفیت سمجھ میں نہیں آئی جس میں لگ کر وہ کچھ دیر کے لیے خرم کو نظر انداز کر سکتی۔ آخر بروقت اسے خیال آ گیا، اف، تم ٹھیک کہہ رہے تھے، رات بہت دیر ہو رہی ہے، یہ کوئی یونیورسٹی کا کیمپس نہیں ہے، یہاں سے فوراً چلنا چاہیے۔ نمل کو بہانہ تو سوجھ گیا تھا مگر آواز کی لڑکڑاہٹ پر وہ اتنی جلدی قابو نہیں پا سکی تھی۔ خرم کے لیے یہ اندازہ بہت اچنبھے کا باعث تھا۔ نمل کا کترانا اتنا واضح تھا کہ وہ اسے اپنی خوش فہمی نہیں کہہ سکتا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ایسا کچھ کہنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر نمل کے رد عمل نے ایسا احساس دلایا تھا کہ جو کچھ اس کے لیے محسوس کرتا ہے اگر اسے ہی نہیں بتا سکا تو سارے جذبے بے مول ہو جائیں گے۔ تبھی نمل کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بھی اس نے نظر انداز کر دیا، چلتے ہیں، پہلے تمہارے سوال کا جواب تو دے دوں۔
جو تمہارے اندر جانے کب سے مچل رہا ہے۔ کون سا سوال؟ نمل واقعی نہیں سمجھی۔ یہی کہ میں نے منگنی کیوں توڑی؟ خرم نے اس کے سبھی چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑے وثوق سے کہا تو نمل ایک بار پھر کتراتے ہوئے تیز تیز بولنے لگی، نہیں، میرے اندر ایسا کوئی سوال نہیں مچل رہا۔ مجھے تو اس وقت صرف گھر جانے کی جلدی ہے۔ اگر امی کو پتہ چل گیا کہ میں گھر نہیں ہوں تو قیامت مچا دیں گی۔ اول تو امی کو پتہ نہیں چلے گا، اور دوئم اگر آج کا وقت گزر گیا تو شاید میں یہ سب کچھ کہہ نہ سکوں، کیونکہ مجھے تم سے یہ سب کچھ کبھی کہنا ہی نہیں تھا۔ جانے میں کیوں نہیں چاہتا تھا؟ شاید اس لیے کہ میں بھی تمہاری طرح ضدی ہوں۔ میرے لاشعور میں یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں تو تمہیں مجھ موقع مل جائے گا کہ تم میرا مذاق اڑاؤ، میرے جذبوں کی تذلیل کرو گی۔ لیکن آج پہلی بار مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم دونوں اپنی اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیں تو ہمارے بیچ بہت ذہنی ہم آہنگی ہو سکتی ہے۔ نول سانس روکے خرم کو سن رہی تھی، جو ایک جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خرم کبھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے اظہار محبت کرے گا، لہٰذا اس کے احساسات بہت ہی عجیب ہو گئے تھے۔ وہ شرما تو نہیں رہی تھی، لیکن پزل ضرور ہو گئی تھی۔ ایک بار بہت پہلے خرم نے اس کے سامنے جھوٹا اظہار محبت کیا تھا۔ نمل تب خاصے غصے میں تھی، اس کے باوجود وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ پھر آج تو جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، تو بھلا وہ کس طرح خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتی، لہٰذا وہ بس پتھرائے ہوئے انداز میں کھڑی تھی، جبکہ خرم کے لیے موقع بہت غنیمت تھا کہ نمل بغیر مداخلت کے اسے بولنے دے رہی ہے۔ تبھی وہ کہتا چلا گیا، سچ پوچھو تو مجھے خود نہیں پتا کہ میں تمہیں کب سے چاہتا ہوں۔ تب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، مجھے تبھی تم بہت اچھی لگی تھی۔ اگر پہلی ملاقات میں تمہارا رویہ ذرا بھی نرم ہوتا تو یوں سمجھ لو کہ تمہیں اندازہ نہ ہوا ہوتا کہ تمہارے پیسے میں نے چرائے ہیں، اور تم میری مدد کرنے پر انکساری سے میرا شکریہ ادا کر دیتی تو یونیورسٹی میں بھی اپنی فطرت کے برعکس ایک لڑکی ہوتے ہوئے بھی تمہیں اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر لیتا۔ لیکن تمہارے رویے نے مجھے خاصا تپا دیا تھا، اور پھر یونیورسٹی میں پہلے ہی دن تم نے سمیر کے کیے مذاق کو میرے کھاتے میں ڈال کر میری کمپلین کر دی۔ اس وقت مجھے تم سے شاید چڑ ہو گئی تھی۔ پھر جب ہمارا سامنا ہوا تم نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کی جس پر میرا غصہ بڑھتا رہا، اور تمہارے لیے پسندیدگی کا احساس کہیں دبتا چلا گیا، مگر یہ احساس میرے اندر ہمیشہ موجود رہا۔ یہی وجہ ہے جب تم سمیر کو میرے مقابل لے کر آئیں تو میرا ایک ایک پل انگاروں پر گزرنے لگا۔ میں نے کبھی کسی مقام پر بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش یا خواہش نہیں کی، میں صرف تمہیں زیر کرنا چاہتا تھا۔ بس کچھ ایسا ہو کہ تم ہار مان کر میرے مقابلے سے ہٹ جاؤ، اور شاید اسی دھن میں تم سے شادی بھی کر لیتا کہ اچانک وہ ہو گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میں تمہارے گھر آیا تب خرم بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ بڑے گمگیر لہجے میں بول رہا تھا۔ نمل غیر ارادی طور پر اسے بڑی توجہ سے سن رہی تھی کہ تبھی وہ اچانک خاموش ہو گیا تو نمل کچھ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جو نمل پر سے نظریں ہٹائے اندھیرے میں ڈوبے سمندر کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کے آگے کی بات سننا چاہتی تھی، مگر اس طرح اپنی بے قراری ظاہر کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ منتظر نظر سے اسے دیکھتی رہی، مگر خرم تو خاموش ہی ہو گیا۔ تب نمل سرسراتے لہجے میں بڑی آہستگی سے پوچھنے لگی، ایسا کیا ہو گیا تھا؟ خرم کچھ چونک سا گیا، وہ سمجھا نہیں وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ کیا؟ ابھی تم نے کہا نا، پھر وہ ہو گیا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نمل نے آہستگی سے دہرایا۔ خرم کا اس طرح پوچھنا خاصا حیران کر گیا تھا۔ اس سے امید نہیں تھی کہ نمل کو یہ سب سننے میں دلچسپی ہوگی، لیکن وہ تو جاننا چاہتی تھی، بلکہ ایک ایک لفظ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ مگر خرم جو روانی میں بولنے جا رہا تھا، بروقت اس نے خود کو وہ کہنے سے روک لیا۔ اگر وہ نمل کو بتا دیتا کہ اس کے گھر پر ڈائننگ ٹیبل پر اسے روتا دیکھ کر خرم کے اندر کی دنیا بدل گئی تو نمل اس کی محبت کا ہمدردی اور ترس کا جامہ پہنا دیتی، جبکہ اس نے نمل پر کوئی ترس نہیں کھایا تھا، بلکہ اس پر اپنے اندر چھپی محبت کا انکشاف ہوا تھا۔ لیکن یہ بات نمل کو سمجھانا مشکل تھا۔ پھر نمل بہت انا پرست تھی، اسے یہ احساس سخت شرمندہ کرتا کہ خرم نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ نمل کو شرمندہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب نمل ہمیشہ سے بالکل مختلف انداز میں اس سے ہم کلام تھی۔
عجیب چھوئی موئی سے انداز میں وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، چہرے پر پھیلی ہلکی ہلکی سی گھبراہٹ اور آنکھوں میں استفہامیہ تاثر لیے وہ منتظر کھڑی تھی کہ خرم اپنی بات پوری کرے۔ وہ اس کے اس انداز کو دل میں اتارتے ہوئے قدر شوخی سے بولا، کیا بات ہے، بہت دل چاہ رہا ہے اپنی تعریف سننے کا۔ نمل ایک دم خجل ہو گئی۔ اسے تو لگا تھا خرم کوئی اہم بات بتانے جا رہا ہے اور واقعی اس کی شدید خواہش تھی کہ خرم اپنی بات پوری کرے، مگر اس کے اچانک پیندرا بدلنے پر نمل جھیپ ہی تو گئی۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا تو خرم مزید کہنے لگا، بھئی جب تمہارے گھر آیا تو تم اچانک اتنی اچھی لگنے لگیں کہ دل ہی نہیں مانا اس کومل سی لڑکی کو ذرا سا بھی ٹھیس پہنچائی جائے۔ بس پھر میں نے دل پر پتھر رکھ کر منگنی توڑ دی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ منگنی توڑ کر میں تمہارے دل میں جگہ بنا لوں گا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، نمل ایک دم تنک کر بولی، جو خرم کے انداز پر بالکل سمٹ گئی تھی۔ ایک دم اپنی جان میں واپس آ گئی۔ خواہ مخواہ کی خوش فہمی ہے تمہاری، ورنہ میرا دماغ خراب نہیں ہوا۔ نمل تیزی سے بول رہی تھی کہ خرم اچانک اس کے عین سامنے آ گیا۔ یار پلیز اب بس کر دو، کم از کم اس وقت مجھے مت جھٹلاؤ۔ اگر یہ واقعی خوش فہمی ہے تو تھوڑی دیر مجھے خوش فہم رہنے دو۔ خرم کے لہجے میں اتنی انکساری تھی کہ نمل ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس پل وہ اسے واقعی نہیں جھٹلا سکی تو وہ ایک بار پھر دھیمی آواز میں پوچھنے لگی، تو پھر اپنی بات پوری کرو، تم اس وقت کیا کہہ رہے تھے جب تم میرے گھر آئے؟ پھر اس کے بعد تم نے ایک دم بات بدل دی۔ اس لڑکی کو ٹالنا اتنا آسان نہیں ہے، خرم نے دل ہی دل میں سوچا، مگر اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ بتا تو دیا ہے، اور کیا سننا چاہتی ہو؟ کیا کسی فلمی ہیرو کی طرح اظہار کروں؟ چلو خیر تمہاری خاطر یہ بھی کر لیتا ہوں، آئی لو یو نمل۔ نمل بری طرح بلش ہو گئی۔ وہ اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے بولی، تم اگر مجھے گھر ڈراپ نہیں کر رہے تو میں خود ہی پیدل جا رہی ہوں۔ خرم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، اب وہ دو رویہ سوال نہیں پوچھنے والی تھی، لہٰذا وہ خود بھی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ رات واقعی بہت بیت گئی تھی۔ عظمت خلیل اگر ان کی غیر موجودگی میں گھر لوٹ آئے تو نمل کے ساتھ ساتھ رشیدہ کو بھی بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ چلو بیٹھو گاڑی میں، 10 منٹ میں تم انشاءاللہ اپنے گھر میں ہوگی۔ خرم نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے شان بے نیازی سے کہا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے آخری آرام گاہ میں نہیں۔ اتنی رش ڈرائیونگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نمل نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اطلاع دی۔ تم نے میری ڈرائیونگ نہیں دیکھی ہے اس لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ ابھی تو جو تم گاڑی چلا کر لائے تھے، کیا وہ تمہاری ڈرائیونگ نہیں تھی؟ نمل نے طنزیہ کہا، میں اس سے بھی تیز کر سکتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، آپ اس سے کم رفتار میں ہی چلا لیں تو بہتر ہوگا۔ نمل کے کہنے کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ میں پکڑے موبائل کو چیک کرنے لگی۔ رشیدہ یا عظمت خلیل کی کوئی مسڈ کال نہیں تھی، گویا ابھی تک وہ گھر میں اس کی غیر موجودگی سے بے خبر تھے۔ نمل دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ عظمت خلیل کے گھر پہنچنے سے پہلے وہ پہنچ جائے۔ اس لیے خرم نے جیسے ہی گھر کے گیٹ کے قریب گاڑی روکی، نمل نے اشارے سے چوکیدار سے عظمت خلیل کے متعلق پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلا کر گویا نمل کو زندگی کی نوید دے دی۔ نمل کو گاڑی کا دروازہ کھولتا دیکھ کر خرم بے اختیاری سے پکار بیٹھا تو وہ بھی رک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے پاپا منگنی توڑنے کی وجہ سے مجھ سے بہت ناراض ہیں، اب اگر میں دوبارہ اپنے پیرنٹس کو بھیجوں گا تو کیا وہ مان جائیں گے؟ خرم بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نمل کچھ خاموش سی ہو گئی۔ عظمت خلیل کو منانے کا بہترین حل اس کے پاس تھا، مگر وہ اتنی جلدی سے بتا کر اپنی رضامندی نہیں دینا چاہتی تھی۔ ابھی تو اسے خود بھی علم نہیں تھا کہ خرم کے لیے اس کے دل کی دھڑکنیں کب بدل گئیں، پھر اتنی جلدی وہ اس کے ساتھ یہ اقرار کیسے کر لیتی؟ لیکن شاید اقرار یا انکار کا وقت اب گزر گیا تھا، سب کچھ جیسے خود بخود ظاہر ہو گیا تھا۔ تبھی خرم اتنے قریب سے پوچھ رہا تھا اور اس کے اس یقین کو توڑنے کے لیے خود نمل کا دل بھی نہیں مانا، تبھی اسے مایوس نہ کر سکی، مگر اپنی فطرت سے مجبور تھی، لہٰذا اسے پوری طرح بتایا بھی نہیں اور آس و نراش کے بیچ میں لٹکا دیا۔ ابھی کچھ دن ٹھہر جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خرم کے لیے شاید یہ سوال معنی نہیں رکھتا تھا کہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا۔ وہ تو نمل کے منہ سے یہ سن کر ہی سرشار ہو گیا تھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھر آئی تو نمل جلدی سے دروازہ کھول کر اتر گئی۔ اور اب چلتے ہیں شگفتہ غفار کی طرف کہ ان کی طرف کیا ہو رہا ہے۔ شگفتہ غفار نے کھانے کی میز پر کچھ کہا تھا، بعد میں ریاض غفار نے اس کا سختی سے نوٹس لیا تھا، جس پر شگفتہ غفار اپنے کیے پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ رومیلا کے ساتھ سختی سے پیش آئیں،
بلکہ اس لیے کہ حامد کا رد عمل بڑا شدید تھا۔ مناسب کھانے کی میز سے اٹھ کر چلا گیا تھا، بلکہ بریرہ سے بھی ناراض ہو گیا تھا۔ بریرہ کی کافی اصرار اور منت سماجت پر اس نے اتنا ہی کہا تھا۔ اسے پھپھو کی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ گھر کی بہو کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، وہ بھی گھر کے مردوں کے سامنے، نہایت گھٹیا حرکت ہے۔ بریرہ بھلا اس پر کیا بولتی؟ وہ اسے اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ ممی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ عام عورتوں کے بارے میں کہہ رہی تھی، مگر حامد کوئی بیوقوف تو تھا نہیں۔ اس نے اس موضوع پر بحث نہیں کی، مگر اس کے انداز میں سرد مہری آ گئی، جس پر بریرہ بھی زچ ہو کر شگفتہ غفار پر چڑھ دوڑی۔ آپ کو ضرورت کیا تھی حامد کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے حامد کو آپ کا انداز کتنا برا لگا ہے؟ داماد کی نظروں میں برا بننے کے ساتھ ساتھ زندگی میں پہلی بار بریرہ کا اس لب و لہجے میں ان سے کلام کرنا انہیں بہت دکھی کر گیا تھا۔ وہ واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہو گئیں، جس کا اظہار انہوں نے شوہر اور بچوں کے سامنے بھی کر دیا۔ تو ریاض غفار انہیں مزید شرمندہ کرنے کے بجائے معاملہ رفع دفع کرتے ہوئے بولے، حامد کے سامنے جو ہونا تھا ہو گیا، کوشش کرو کہ اب امی کے سامنے کوئی تماشا نہ ہو۔ شگفتہ غفار نے فوراً سر اس بات میں ہلا دیا تھا تو عالیان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی، جس پر اور کسی نے تو دھیان نہیں دیا، مگر ریاض غفار مخفی نہ رہ سکی۔ انہوں نے بھویں اچکا کے گویا اس کی مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو عالیان نے ایک نظر شگفتہ غفار پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے سر ہلکے سے نفی میں ہلا دیا، جیسے کہہ رہا ہو ممی یہ کر نہیں سکتی۔ ریاض غفار اس سے متفق تھے، تبھی متفکر بھی ہو گئے۔ واقعی شگفتہ غفار کے لیے رومیلا کے لیے اپنی نفرت چھپانا بڑا مشکل امر تھا، اور جب جب ان کی نفرت دوسروں کے سامنے ظاہر ہوتی تھی تب تب تماشا ہونا تو لازمی تھا، اور واقعی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ہوا بس اتنا تھا کہ شگفتہ غفار کی کچھ دوستیں ان کی والدہ سے ملنے گھر آ گئیں۔ ایک دوست نے باتوں باتوں میں یہ کہا کہ اس نے کافی دن پہلے انہیں فون کیا تھا، ان کا موبائل نہیں مل رہا تھا، تو ان خاتون نے شگفتہ غفار کے گھر پر فون کر لیا اور ملازمین کو خاص تاکید کر دی کہ جیسے ہی شگفتہ گھر آئیں تو انہیں فون کر لیں، مگر ان کی ملازمت تو بڑی نکمی نکلی۔ اتفاق سے سردارہ وہیں چائے دے رہی تھی۔ شگفتہ غفار نے اسی وقت اس سے بھی پوچھ لیا، کیوں بھائی حسنہ کا فون آیا تھا، تم نے بتایا نہیں؟ اگر میں گھر پر نہیں تھی تو عالیان یا ریاض کو بتا دیتی۔ اپنی یادداشت پر بھروسہ کر کے کیوں بیٹھ گئیں؟ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے ڈانٹا تو وہ فوراً صفائی دیتے ہوئے بولی، جی میں نے تو کبھی اپنی یادداشت پر بھروسہ نہیں کرتی، میں نے ہمیشہ عالیان صاحب یا بڑے صاحب کو اس لیے بتا دیا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، مگر اس وقت وہ دونوں بھی گھر پر نہیں تھے۔ ارے تو شگفتہ کی بہو تو ہوگی، اسے بتا دیتی۔ ان کی دوست حسنہ نے بھی سردارہ کی معصومیت پر ہنس کر کہا، وہ بھی گھر پر نہیں تھیں، بلکہ عالیان کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھیں۔ اگر اس وقت تک آپ کا فون یاد رہتا تو میں عالیان صاحب کو ہی بتا دیتی۔ سردارہ اپنے طور پر تو صفائی دے رہی تھی، مگر شگفتہ غفار کا رنگ فاق ہو گیا۔ عالیان کے ساتھ شاپنگ؟ کب کی بات ہے یہ؟ جی آپ کی والدہ کے آنے سے 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ تمہیں یقین ہے رومیلا عالیان کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی؟ ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، جسے اسی تو محسوس نہ کر سکی، البتہ نانی اماں نے بڑی باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کیا۔ ہاں، بہت سارے تھیلے لے کر گاڑی سے اترے تھے، پھر وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، ماسی نے کہا تو ایک خاتون جھٹ بولی، اپنے اپنے کمروں میں؟ شگفتہ کیا عالیان اور رومیلا الگ الگ کمروں میں رہتے ہیں؟ یہ سوال تو نانی اماں کے ذہن میں بھی ابھرا تھا، مگر ظاہری بات ہے وہ بھری محفل میں باز پرس نہیں کر سکتی تھی، لیکن شگفتہ غفار کی دوستوں کو تو محفل میں ہی ایسے سوال کرنا تھے۔ آخر وہ سب عالیان اور رومیلا کی اچانک شادی پر ابھی تک حیران تھیں، اور پھر جب بھی انہوں نے رومیلا کے بارے میں شگفتہ سے کچھ بھی دریافت کیا، انہوں نے بڑی بے نیازی سے نہایت نپا تلا جواب دے کر ان پر اچھی طرح واضح کر دیا کہ انہیں رومیلا کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایسے میں ان ساری خواتین کا متجسس ہونا تو فطری تھا۔ بہت سارے تھیلے لے کر آئے تھے۔ شگفتہ غفار کے سینے پر گویا سانپ لوٹنے لگے۔ انہیں اپنی دوست کا پوچھا سوال سنائی ہی نہیں دیا، مگر ان خواتین کو بھی صبر کہاں تھا،
وہ بھی قریدے بغیر جان چھوڑنے والی نہیں تھیں۔ تبھی ایک اور دوست نے اپنے شولڈر کٹ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی ادا سے پوچھا، کیا آلیان اور رومیلا کے بیچ کوئی ناراضگی چل رہی ہے جو ان کے کمرے الگ الگ ہیں؟ یا رومیلا اپنی پڑھائی ختم ہونے سے پہلے بچوں کا کوئی جھنجھٹ نہیں پالنا چاہتی، اس لیے اس نے خود ہی آلیان کے کمرے سے باہر کر دیا ہے؟ ان کی بات ساری خواتین کو مزیدار لگی۔ سب ہی زوردار قہقہ مار کر ہنس دیں۔ نانی اماں کا ان کا یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ انہیں تو شگفتہ پر غصہ آنے لگا۔ کیسی واہیات دوستیں بنا رکھی تھیں ان کی بیٹی نے۔ شگفتہ غفار کو بھی اپنی دوست کا مزاج ذرا اچھا نہ لگا۔ اس دو کوڑی کی لڑکی کی بھلا کیا مجال کہ ان کے بیٹے کو کمرے سے باہر کر دے۔ ان کے بیٹے نے ہی کبھی اسے قابل نہیں سمجھا تو وہ بڑے تنک کر بولی، وہ کوئی ایسی پڑھاکو نہیں ہے جو پڑھائی کی خاطر اتنی قربانیاں دے۔ آلیان کو خود ہی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کے جواب نے تمام عورتوں میں کھلبلی مچا دی۔ حسنہ نے بظاہر بڑی ہمدردی سے لیکن حقیقتاً بڑی بے قراری سے پوچھا، کیوں بھائی، خیریت؟ بہو تو تمہاری اچھی شکل و صورت کی ہے، پھر تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں کیا؟ کون سی اچھی شکل ہے، میرے آلیان کے سامنے پانی بھرتی ہے۔ شگفتہ غفار سے رومیلا کی تعریف پر ذرا برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے تل ملا کر حسنہ کی بات کاٹ دی۔ نانی اماں لب بھیجے بیٹی کو دیکھ رہی تھی، مگر شگفتہ غفار اتنے غصے میں تھی کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے رومیلا کی برائی کرنے کے چکر میں جھوٹ کی حد کر دی تھی، ورنہ رومیلا کا شمار بہت حسین نہ سہی مگر دلکش اور پیاری لڑکیوں میں ہوتا تھا، لیکن یہاں کچھ خواتین ایسی تھیں جو آلیان کے لیے خود اپنی بیٹیوں کی امید لگائے بیٹھی تھیں، لہٰذا انہیں شگفتہ کی بات سے بھرپور اتفاق تھا۔ بلکہ ان میں سے ایک جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے کہا، خیر یہ تو ہے تم نے آلیان کی شادی اس کے ساتھ کر کے آلیان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے آلیان نے خود ہی اس سے شادی کر لی ہے، شگفتہ کی مرضی کے بغیر۔ حسنہ نے ہنس کر کہا تو شگفتہ غفار بری طرح تپ گئی۔ میرا بیٹا ان لڑکوں میں سے نہیں ہے جو کسی لڑکی کو دیکھ کر اس پر مر مٹے۔ آلیان میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا، شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ شگفتہ بس کرو، اتنا غصہ بھی اچھا نہیں کہ انسان کفر بکنے لگے۔ نانی اماں سے رہا نہ گیا تو وہ سختی سے بول پڑی، مگر شگفتہ غفار کا اس وقت خود پر سے کنٹرول ختم ہو گیا تھا۔ ان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ سب کے سامنے ماں سے تڑک کر بولیں، غصہ نہ کروں تو کیا کروں؟ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جو یہ لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں آ گئی۔ کیوں، کیا برائی ہے رومیلا میں؟ نانی اماں کو بھی غصہ آ گیا۔ کوئی تو برائی ہوگی جو بارات گھر تک آ کر لوٹ گئی۔ شگفتہ غفار چیخی، کیا؟ حسنہ نے تعجب سے کہا، رومیلا کی بارات لوٹ گئی تھی تو تم نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی؟ ایسے آنکھ بند کر کے اپنے ایک ہی بیٹے کی شادی کیوں کر دی؟ ملی جلی آوازیں ابھرنے لگیں۔ نانی اماں بڑھتے تنفس کے ساتھ بیٹی کو دیکھی گئیں جس نے خود ہی اپنے گھر کا تماشا بنا لیا تھا۔ بس یہی تو غلطی ہو گئی، ریاض کی پہچان کے لوگ تھے، میں نے بیٹے کو مجبور کر کے نیکی کرنی چاہیے مگر وہ اس قابل ہی نہیں تھی، ورنہ میرا بیٹا ایسی لڑکی سے شادی کرتا، وہ بھی میرے خلاف جا کر۔ شگفتہ غفار نے ایک دم بات بنا لی۔ ان سے برداشت نہیں ہوا تھا کہ کوئی یہ سوچ بھی لے کہ ان کے بیٹے نے انہیں اہمیت نہ دی اور اپنی مرضی سے شادی رچا لی، لہٰذا اس بات کی صفائی دینا تو سخت ضروری تھا، بھلے ہی اس کے لیے رومیلا کو ذلیل کرنا پڑے اور یہ بتانا پڑے کہ وہ ٹھکرائی ہوئی لڑکی ہے جس کی بارات لوٹ چکی ہے۔ مگر تم نے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی اس کی شادی کیوں ٹوٹ گئی؟ ایک خاتون نے آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا تو نانی اماں خود کو روک نہ سکیں اور بڑی سختی سے بولیں، شرم کرو بیٹی، تم بھی کسی کی بیٹی ہو، تمہاری بھی کوئی بیٹی ہوگی۔ کسی لڑکی کے ساتھ ہوئی انہونی کو یوں چٹخارے لے کر سننا تمہیں بالکل زیب نہیں دیتا۔ نانی اماں کی بات انہیں تماچے کی طرح لگی۔ وہ بپھر کر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ حسنہ نے ان کی طرفداری کرتے ہوئے خود کو بہت نیک پروین ظاہر کرنا چاہا۔ ہاں ہاں خالہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کریدنے کے بجائے ہمیں شگفتہ کو سمجھانا چاہیے کہ جو ہو گیا ہے اسے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے، اور وہ اس کی بہو ہے لہٰذا اسے وہی درجہ دے، بلکہ آلیان کو سمجھائے کہ اسے اپنے کمرے میں رکھے۔ ان کا پینترا بدلا دوسری خواتین بھی سمجھ گئیں، وہ بھی حسنہ کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ نانی اماں کو کون سا یہاں مستقل رہنا تھا، ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے ابھی یہ باتیں کر لو،
بعد میں شگفتہ کو اکسا کر ساری تفصیل پتہ چل ہی جائے گی۔ شگفتہ غفار کو ان سب کا اماں کی حمایت کرنا کھلا تو بہت، مگر وہ ضبط کر گئیں، کیونکہ نانی اماں کے چہرے پر واضح طور پر ناگواری پھیلی ہوئی تھی۔ ماحول میں تناؤ دیکھ کر ان کی دوستیں بھی جلدی اٹھ گئیں، اور ان سب کے جاتے ہی جب اماں نے شگفتہ غفار سے بات کرنی چاہی تو وہ ان پر ہی چڑھ دوڑی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے لیکچر دینے کی، میں نے جو کیا ٹھیک کیا، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے، اپنی بہو کی سب کے سامنے برائی کر کے تم نے خود ان لوگوں کو اپنے آپ پر ہنسنے اور تمہارے متعلق باتیں بنانے کا موقع دیا ہے۔ ہاں تو بناتے رہیں باتیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ شگفتہ غفار جلے پیر کی بلی کی طرح ڈرائنگ روم میں پھر رہی تھی۔ کیوں آگ لگی ہے؟ میری سمجھ میں تو یہی بات نہیں آ رہا۔ نانی اماں زچ ہو گئیں، مگر شگفتہ غفار نے دھیان ہی نہیں دیا۔ ان کا ذہن تو مشین کی طرح چل رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے سردارہ کو آوازیں دیں۔ ان کا جلال دیکھ کر سردارہ بھی خوف زدہ سی ہو کر دوڑی چلی آئی۔ اس دن بازار کے علاوہ بھی کیا دونوں کبھی ساتھ گئے ہیں؟ جی پتہ نہیں۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا اس نے یہ بات کہہ کر شاید بہت بڑی غلطی کر دی۔ شگفتہ بند کرو یہ بکواس، سردارہ تم جاؤ یہاں سے، نانی اماں نے دانت پیس کر کہا۔ سردارہ فوراً پلٹنے لگی تو شگفتہ غفار دہاڑ کر بولی، کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں اماں تنخواہ دیتی ہیں یا میں؟ جب تک میں اجازت نہ دوں تم یہاں سے ہلو گی بھی نہیں۔ اب بتاؤ، اگر تم نے انہیں بھی کبھی ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھا تو کبھی ساتھ ساتھ بیٹھ کر باتیں وغیرہ کرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا۔ بیگم صاحبہ مجھے کبھی کچھ یاد نہیں آ رہا، وہ ہراساں ہوئی۔ یاد نہیں آ رہا تو یاد کرنے کی کوشش کرو، شگفتہ غفار چلائیں۔ وہ اس وقت بالکل بھی اپنے آپے میں نہیں تھیں، اور یہ رومیلا کی سراسر بدقسمتی تھی کہ اس نے اسی وقت گھر میں قدم رکھ دیا۔ عام دنوں میں تو خاصی تاخیر سے آتی تھی، مگر آج نول یونیورسٹی آئی تھی بہت دنوں کے بعد، جس پر سمیر نے نول کی منگنی ٹوٹنے کی خوشی میں سب کو ٹریٹ دے ڈالی، لہٰذا نول صبح اور رومیلا سبھی خجالت محسوس کرتی وقت سے پہلے وہاں سے نکل گئیں۔ رومیلا نے گھر میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی محسوس کر لیا کہ کوئی ہنگامہ چل رہا ہے۔ شگفتہ غفار، نانی اماں اور سردارہ سب ڈرائنگ روم میں تھیں، مگر ان کے چیخنے کی آوازیں باہر ٹی وی لاؤنج تک آ رہی تھیں۔ رومیلا الفاظ سنائی نہ دینے کی وجہ سے یہ تو نہ جان سکی کہ بات کیا ہو رہی ہے، البتہ شگفتہ کا شدید غصہ محسوس کرتی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر تب ہی زینے کی طرف جاتی رومیلا پر شگفتہ غفار کی نظر پڑ گئی، اور انہوں نے پہلی بار اس کے نام سے پکارا، رومیلا۔ ان کی آواز اور لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ رومیلا کا دل ہی بند ہونے لگا۔ اس نے بڑی ہمت کر کے پلٹ کر دیکھا تو ڈرائنگ روم کے باہر نکل کر اب لاؤنج میں آ کھڑی ہوئی تھیں۔ جی، رومیلا کی آواز ہی نہ نکل سکی، اتنی جلدی واپس آ گئیں؟ تمہارے نہ آنے کا کوئی ٹائم ہے نہ جانے کا کوئی ٹائم ہے، یونیورسٹی ہی جاتی ہو یا؟ شگفتہ غفار کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ رومیلا کا خون رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں، وہ ایک دم چلائیں تو رومیلا خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے جلدی سے کہنے لگی، یونیورسٹی سے ہی آ رہی ہوں۔ ہاں، آج کوئی خاص کلاس نہیں تھی اور ایک اسائنمنٹ جمع کرانی تھی، لہٰذا میں جلدی گھر آ گئی، رومیلا نے اپنے طور پر بڑے اعتماد سے کہنے کی کوشش کی۔ اتنے میں نانی اماں بھی ڈرائنگ روم سے اٹھ کر یہیں آ گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر رومیلا کی سنجیدگی پھیلی تھی۔ وہ اسے گمبھیر لہجے میں بولیں، ٹھیک ہے، تم کمرے میں جا کر آرام کرو، یہ کہیں نہیں جا رہی۔ شگفتہ غفار تڑک کر ماں سے بولیں، رومیلا سے بعد میں بات کر لینا، پہلے تم ذرا میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ نانی اماں انہیں رومیلا کے ساتھ خاموش رہنے کی تنبیہ کرتے ہوئے بردباری سے بولیں، مگر شگفتہ غفار بالکل جنونی بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر بدتمیزی سے گویا ہوئیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ مجھے رومیلا سے بات کرنے دیں۔ اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت دے کر مجھے لگتا ہے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یونیورسٹی کے بہانے یہ تو گل چھڑے اڑاتی پھر رہی ہے۔ رومیلا کو اپنے پیروں سے زمین سرکتی محسوس ہوئی، جبکہ نانی اماں کا ضبط جواب دے گیا۔ خاصی تیز آواز میں بولیں، زبان سنبھال کر بات کرو شگفتہ، تمہیں ہوش بھی ہے؟ تم کیا بول رہی ہو؟ نہیں، مجھے بالکل ہوش نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے یہ میرے بیٹے پر ڈورے ڈالتی رہے اور میں ہوش میں رہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ شگفتہ بس کر دو، وہ اس کا شوہر ہے، تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنی بہو کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے؟ نانی اماں کا شرمندگی سے برا حال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی پر انہیں آج شدید تعجب ہو رہا تھا، مگر شگفتہ غفار کو نانی اماں کے احساسات کی پرواہ ہی کہاں تھی۔
ان پر تو جیسے خون سوار تھا۔ وہ رومیلا کے عین سامنے آ کھڑی ہوئیں اور نہایت کرختگی سے بولیں، کتنی بار شاپنگ پر جا چکی ہو تم آلیان کے ساتھ؟ رومیلا تو پہلے ہی ساری صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ تو اب ایک دم سکتے میں چلی گئی۔ بت بنی کیا کھڑی ہو، جواب دو مجھے، کتنا لوٹا ہے میرے بیٹے کو، بولو جواب دو۔ شگفتہ غفار دھاڑی۔ رومیلا کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اتنا تو اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ شگفتہ غفار کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ آلیان کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی، لیکن صورتحال کو کیسے سنبھالنا ہے اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو خود نہیں سنبھل پائی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جمع ہونا شروع ہو گیا، جسے چھلکنے کے لیے بےتاب دیکھ کر شگفتہ غفار خون خوار انداز میں بولی، خبردار جو میرے سامنے ٹسوے بہائے، جو میں نے پوچھا ہے شرافت سے اس کا جواب دو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی آلیان کے ساتھ شاپنگ پر جانے کی؟ کیا ہوا ممی؟ بریرہ کی صبح ماں کے گھر سے خاصی دیر سے ہوتی تھی، اس وقت اس کی آنکھ چیخ پکار سے کھلی تھی تو وہ اٹھ کر فوراً اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ریلنگ سے نیچے جھانکنے پر اسے زینے کے پاس ہی سب کھڑے نظر آئے تو اس نے وہیں سے آواز لگا کر پوچھ لیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی نانی اماں کے سوالوں کو جیسے سمت مل گئی۔ بریرہ نیچے آؤ، فوراً نیچے آؤ۔ بریرہ نے نانی اماں کو اتنے غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ان کے پاس آ گئی اور گھبرا کر پوچھنے لگی، کیا ہوا نانی ماں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھی عزت ہے تو تم مجھ سے ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولو گی۔ نانی اماں کے لہجے میں غم و غصہ دونوں کی آمیزش تھی۔ بریرہ تڑپ اٹھی، کیسی بات کر رہی ہیں نانی اماں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے۔ تو تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے رومیلا کے ساتھ آلیان کی شادی کیوں کی؟ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بریرہ تو کچھ جانتی نہیں تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نانی اماں یہ سوال کر ڈالیں گی۔ رومیلا اور شگفتہ غفار تک اس سوال پر ہکا بکا رہ گئی۔ جی نانی اماں، میں سمجھ نہیں سکی، مجھے سچ بتاؤ، رومیلا کے ساتھ آلیان کی شادی کیوں کی تھی؟ جو رومیلا نے کہا تھا کہ اس کی بارات لوٹ گئی اور آلیان اس کے دوست کا بھائی کا دوست تھا۔ اس کہانی پر تو کوئی بچہ بھی یقین نہیں کر سکتا۔ آلیان اتنا خود سر نہیں ہے کہ دوست کی خاطر ماں کے خلاف جائے، اور تمہاری ماں کو مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ وہ عورت ہی نہیں جسے نیکیاں کمانے کا شوق ہوتا ہے۔ پھر آخر یہ شادی کیسے ہو گئی؟ شگفتہ کی نفرت اور اس کی جلن دیکھ کر میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تم لوگوں نے کسی مجبوری کے تحت یہ فیصلہ کر لیا ہے، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تم لوگوں کی ایسی کیا مجبوری تھی جو تم لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ سب مجبوری کا سودا ہے، مجھے وہ مجبوری جاننی ہے۔ نانی اماں کا لہجہ گلگیر ہو گیا تھا۔ بریرہ اور رومیلا تو کیا، خود شگفتہ غفار سانس رو کے کھڑی تھی۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ نانی اماں کو ایک بار اگر شک ہو گیا تھا تو اب اس شک کو دور کرنا آسان نہیں تھا۔ شگفتہ غفار نے ان کے سامنے اتنا ہنگامہ کر کے انہیں مشکوک کر دیا تھا، اور وہ برہمی سے بریرہ سے مخاطب تھیں جو خود روحانسی ہونے لگی تھی۔ اس کے اوپر تو اس راز کے فاش ہونے کا خطرہ کسی تلوار کی طرح لٹکتا رہتا تھا۔ اس کی بھنک پڑتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، وہ تو جیسے بالکل ہی ہمت ہار گئی تھی۔ تمہاری شادی سے 2 دن پہلے تم صرف 3 لوگوں بارات لے کر گئے اور رومیلا کو رخصت کرا لائے، حالانکہ ہم سب وہیں تھے۔ اچانک جلد بازی میں بھی اگر شادی کرنی پڑ گئی تھی تو ہمیں بھی اطلاع دی جا سکتی تھی۔ رومیلا کا تو پورا خاندان شریک ہوا تھا، باقاعدہ اخبار میں تصویریں آئی تھیں۔ تم لوگ چاہتے تو ہمیں بھی چلنے کے لیے بلا سکتے تھے۔ اس قدر رازداری سے یہ قدم ایسے ہی نہیں اٹھایا گیا ہے۔ رومیلا اگر شگفتہ کو پسند نہیں ہے یا یہ روایتی انداز میں اپنے ارمان نہیں نکال سکی، تب بھی رومیلا سے اتنی نفرت کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ برائے مہربانی مجھے مزید جھوٹ بول کر بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کی جائے، لہذا صاف صاف بتا دو تم لوگوں نے یہ زبردستی کا طوق گلے میں کیوں ڈالا ہے؟ نانی اماں کے لہجے سے غم و غصہ بری طرح جھلک رہا تھا۔ شگفتہ غفار دم بخود کھڑی تھیں۔ نانی اماں کو مطمئن کرنے کے لیے اب کوئی بہت بہترین اور معقول بہانہ ڈھونڈنا تھا جو ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بریرہ مستقل انہیں شاکی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو آپ کچھ دن بھی اپنے زبان پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ آپ کے اتنا تماشا کرنے کی وجہ سے نانی اماں کو شک ہوا ہے، اب انہیں کون مطمئن کرے گا؟
آپ اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے میرا گھر پر بات کر دیں گی۔ شگفتہ غفار خود شرمندہ تھی، اس لیے بریرہ سے نظر چرائے کھڑی تھی۔ رومیلا اس سارے ماحول میں سب سے بری حالت میں تھی۔ دکھ، بے عزتی، شرمندگی، تعصب اور جانے کون کون سے احساسات سے وہ گزر رہی تھی۔ اس وقت وہ اتنی ذلت محسوس کر رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، مگر نانی اماں کے سوالوں نے اس کا سوچوں کی سمت بدل دی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ جلد سے جلد اس موضوع کو ختم کرنے کے متعلق سوچنے لگی، کیونکہ بریرہ جس طرح جذباتی ہو کر رو رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے رومیلا کا وجدان کہہ رہا تھا بریرہ کوئی بھی حماقت سے بھرا جملہ بول کر اس راز کو فاش کر دے گی، اور واقعی وہ غلط نہیں سوچ رہی تھی۔ بریرہ بھرائی ہوئی آواز میں شگفتہ غفار سے کہنے لگی، لوگ کہتے ہیں اولاد کی خاطر ماں ہر قربانی دے سکتی ہے، مگر آپ صرف کچھ دنوں کے لیے اپنی زبان اور نفرت پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ آپ کو مجھ سے اتنی محبت نہیں جتنی رومیلا سے نفرت ہے۔ آپ میرا گھر برباد کر سکتی ہیں، لیکن رومیلا کو آباد نہیں ہونے دے سکتی۔ شگفتہ غفار کو لگا کسی نے ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ وہ تڑپ کر بریرہ کے قریب گئیں اسے سینے سے لگانے کے لیے، مگر بریرہ نے ان کے ہاتھوں کو بری طرح جھٹک دیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چڑھ گئی۔ شگفتہ غفار نے ایک نظر نانی اماں اور رومیلا پر ڈالی اور خود بھی اس کے پیچھے لپکیں۔ نانی اماں بریرہ کا یہ رد عمل دیکھ کر مزید فکر مند سی ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر سوچوں کا ایک جال بچھا تھا۔ وہ نمناک آنکھوں سے خالی زینے کو دیکھتی رہی، جہاں سے ان کی بیٹی اور نواسی نے جا کر ان کے لیے سوچوں کے ان گنت در کھول دیے تھے۔ رومیلا کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر خود پر قابو پاتی ان کے نزدیک چلی آئی۔ نانی اماں، رومیلا کانپتے لہجے میں بولی تو ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھنے لگیں، میں آپ سے کیوں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، نہ ہی آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کروں گی۔ عالیہ اور ان کی فیملی نے شادی واقعی بڑی مجبوری کے عالم میں کی ہے۔ یوں سمجھ لیں میں بہت بڑا قرض تھا عالیان پر، جسے ہر حال میں چکانا تھا، اور جس کے بدلے میں میرے بھائی نے عالیان کو مانگ لیا۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس سے زیادہ کچھ نہ ہی جاننا ہے آپ کے اور سب کے حق میں بہتر ہے۔ آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ، آپ یہ سوال آئندہ کبھی نہیں کریں گی۔ رومیلا نے ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ نانی اماں کتنی ہی دیر بے بسی سے رومیلا کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتی رہیں، پھر بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ ان کے ایک ایک انداز سے ان کی شدید دکھ کی عکاسی ہو رہی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کو اپنی وجہ سے تکلیف میں دیکھ کر رومیلا کا دل بری طرح بھر آیا، تو وہ بھی اپنے اندر کا غبار نکالنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہی، کسی کا سامنا کرنے کی ہمت تھی اور نہ ہی خواہش، اور پھر کمرے کے باہر پھیلے سناٹے سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ گھر کے باقی مکینوں نے بھی خود کو کمروں میں مقید کر لیا ہے۔ کھانا کھانے یا کسی بھی کام کے لیے کوئی باہر نہیں نکلا ہے۔ شام کے 6 بجے کے قریب گھر میں کچھ چہل پہل محسوس ہوئی، جیسے باہر لاؤنج میں سب باتیں کر رہے ہوں، لیکن وہ کون لوگ تھے اور کیا باتیں کر رہے تھے، یہ جاننے کا رومیلا کو بالکل کوئی تجسس نہیں ہوا۔ وہ ایسے ہی بستر کے ایک کونے میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی، مگر تب بھی دروازے پر کوئی ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہو گیا۔ اپنے سامنے بریرہ کو کھڑا دیکھ کر رومیلا حیرت کے مارے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ بریرہ کا حلیہ خاصا بہتر تھا، اس نے کپڑے وغیرہ بدلے ہوئے تھے، بال قرینے سے بنا کر وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ البتہ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ پورا دن روتی رہی ہے۔ رومیلا اسے اچانک سامنے دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی، جانے وہ کیا کہنے والی تھی۔ اب رومیلا میں کچھ سننے کا یا حوصلہ نہیں تھا۔ رومیلا خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ اس کے بھی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے، لیکن اس کے پاس یہاں کھڑے رہنے کا وقت بھی نہیں تھا، لہٰذا گلا کھنکھاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ممی کا رویہ آپ کے ساتھ اس قسم کا ہے۔ مجھے معلوم تھا وہ آپ کو کبھی قبول نہیں کریں گی، لیکن وہ آپ کے ساتھ اس طرح پیش آتی ہوں گی، اس کا علم مجھے بھی یہاں آ کر ہوا ہے۔ بریرہ بڑے شکستہ لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ رومیلا کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اس کی نظریں اپنی انگلیوں پر مرکوز تھیں، جن پر وہ اپنے دوپٹے کا پلو کھول اور لپیٹ رہی تھی۔ پھر وہ ایسے خاموش ہو گئی جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو، اسے کہنے کی ہمت نہ ہو رہی ہو۔ آخر وہ بہت ہکلاتے ہوئے بولی، لگتا ہے آپ ممی کے رویے کے متعلق اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتاتی۔ وہ کہہ کر ایک بار پھر چپ ہو گئی۔ رومیلا کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔
تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد آخر اس نے وہ کہہ ہی دیا جسے کہنے وہ یہاں آئی تھی۔ ممی کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ پلیز یہ سب اپنے بھائی کو مت بتائیے گا۔ پہلی بار وہ رومیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی انکساری سے بولی۔ رومیلا پر گھڑوں پانی گر گیا، تو گویا وہ اس لیے پریشان تھی کہ رومیلا اپنے بھائی کو سب بتا دے گی تو انتقاماً اس کے سسرال والوں کے اس کے اغوا ہونے کے متعلق بتا دے گا۔ اس کے لہجے میں اپنی ماں کے رویے پر شرمندگی نہیں تھی، بس ایک ڈر تھا اپنے گھر کے اجڑ جانے کا۔ رومیلا بے اختیار اس کے قریب آ گئی۔ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میری وجہ سے تم سب لوگوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میں یا میرا بھائی تمہارا گھر کبھی برباد نہیں کریں گے۔ بھائی نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا، ناقابل معافی جرم، سرزد ہوا ہے اس سے، مگر اسے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے۔ اب مزید تم لوگوں کو دکھ دینے یا پریشان کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ بریرہ بڑے غور سے رومیلا کو سن رہی تھی۔ اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ جیو، بغیر کسی ڈر یا خوف کے، اس یقین کے ساتھ کہ میں تم پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ رومیلا بڑی خود اعتمادی کے ساتھ بول رہی تھی۔ وہ واقعی دل سے چاہتی تھی کہ بریرہ کا ہر وہم دور ہو جائے، اس کے لیے اس نے وہ باتیں بھی کہہ دی تھیں۔ بریرہ بڑے غور سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اس کے چہرے سے کچھ اخذ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ رومیلا کی نگاہ اس سے کچھ پوچھے گی، مگر وہ کچھ کہے بغیر ہی واپسی کے لیے مڑ گئی۔ رومیلا کتنی ہی دیر اپنی جگہ کھڑی رہی کہ تبھی سردارہ نے آ کے اطلاع دی کہ نانی اماں اسے بلا رہی ہیں۔ وہ جس حلیے میں کھڑی تھی ویسے ہی باہر آ گئی، مگر لاؤنج میں نانی اماں اور بریرہ کا سامان رکھا دیکھ کر وہ اور ایک صوفے پر حامد کو شگفتہ غفار سے محو گفتگو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ آپ لوگ جا رہے ہیں؟ رومیلا بے اختیار نانی اماں کے قریب آ گئی۔ ہاں بیٹا، اب اس عمر میں اپنے گھر کے علاوہ کہیں دل نہیں لگتا۔ نانی اماں حامد کے سامنے ایسے بولیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، بلکہ خواہ مخواہ ہی ہنس کر کہنے لگیں، میں نے تو اکیلے جانے کا ارادہ کیا تھا، مگر جب بریرہ کو حامد کے آنے کا پتہ چلا تو اس نے بھی سامان باندھ لیا۔ میں تو کہہ بھی رہی ہوں کہ تم رک جاؤ، مگر اسے بھی اپنے گھر کی عادت ہو گئی ہے، اور اچھی ہی بات ہے، کچھ دن بعد پھر چکر لگا لے گی۔ میں ریاض اور عالیان کا انتظار نہیں کر سکتی، ان لوگوں سے بعد میں فون پر بات کر لوں گی۔ شام ہو گئی ہے، بس ہم فوراً نکل رہے ہیں، نانی اماں کہتی چلی گئیں۔ لیکن آپ لوگ رات میں کیوں جا رہے ہیں؟ صبح نکل جائیے گا۔ رومیلا حیرانی سے بولی۔ حامد میرے فون کرنے پر اپنا کام چھوڑ کر دن میں ہی نکل کھڑا ہوا۔ اب اگر رات کو رکیں گے تو اس کا ایک دن اور ضائع ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، رات کا سفر ایسا کوئی خطرناک نہیں، صبح تک پہنچ جائیں گے۔ نانی اماں لاپرواہی سے بولی۔ رومیلا خوب جانتی تھی نانی اماں ریاض غفار اور عالیان کے آنے سے پہلے پہلے نکل جانا چاہتی ہیں، انہوں نے اسی لیے انہیں فون بھی نہیں کیا کہ پھر وہ انہیں رکنے پر اصرار کریں گے اور ان کے اچانک جانے کا فیصلہ کرنے پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ رومیلا حیران پریشان سی کھڑی رہی، ایک بار پھر سے شرمندگی ہونے لگی کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ نانی اماں نے اسے ساکت کھڑا دیکھ کر خود سے گلے لگا لیا اور بڑے دھیمے لہجے میں بولی، پریشان مت ہو، وقت ایک ساتھ نہیں رہتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شگفتہ ضدی ہے، اس سے میں نے ابھی اس موضوع پر بات نہیں کی، لیکن بریرہ کو میں نے سمجھایا ہے، آہستہ آہستہ سب کے رویے تمہارے ساتھ بہتر ہو جائیں گے، بس تم ثابت قدم رہنا۔ رومیلا کا دل چاہا وہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے بریرہ کو کیا سمجھایا، کہیں انہوں نے یہ تو نہیں بتا دیا کہ رومیلا نے ہاتھ جوڑ کر ان سے التجا کی ہے کہ کسی سے کچھ نہیں پوچھیں گی، مگر رومیلا خاموش ہی کھڑی رہی۔ البتہ اس کی سمجھ میں یہ ضرور آ گیا تھا کہ بریرہ صرف اس کے بھائی کے ڈر سے کمرے تک نہیں آئی تھی، ضرور نانی اماں نے اس کے ذہن سے غلط فہمی کی دھند صاف کی تھی۔ انہوں نے یقیناً اس کی بہت تعریف کر دی ہوگی، نانی اماں تھیں ہی اتنی محبت کرنے والی کہ انہیں لوگوں میں خوبیاں ہی نظر آتی تھیں۔ نانی اماں اس کا ماتھا چوم کر حامد کی طرف بڑھ گئیں جو جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ حامد نے رومیلا سے رسمی سلام دعا کی، تب تک ملازم نے بیگ گاڑی میں رکھ دیے تو سب بھی باہر آ گئے۔ ایک چیز جو رومیلا نے بڑی شدت سے محسوس کی، مگر خوش قسمتی سے حامد وہ دیکھنے سے محروم رہ گیا۔ شگفتہ غفار بریرہ کو الوداعی پیار کرنے آگے بڑھیں، مگر بریرہ بڑی بے رخی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔
نانی اماں نے بھی یہ منظر دیکھ کر صرف گہرا سانس کھینچا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو کوئی تسلی نہیں دی، بلکہ خود بھی دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ شگفتہ غفار کے چہرے پر اس وقت اس قدر شدید دکھ تھا کہ رومیلا نظریں چرا گئی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو اندر کی طرف بھاگ گئیں، جبکہ رومیلا وہیں پورچ میں کھڑی اس عالیشان گھر کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اب اس کی زندگی اس گھر میں اور بھی مشکل ہو جائے گی۔